السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی توفیق سے، وہ سجدہ تلاوت اور اس کے بعض احکام و آداب کے بارے میں۔ میرے دوستو، دین اسلام میں سجدے کی بڑی اہمیت ہے، عبادات میں اس کا خاص مقام ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی کا، اپنی محتاجگی کا، اپنی مفلسی کا اظہار کرتا ہے، اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور خوب دعائیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء، رواہ مسلم فی صحیح۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا اس میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو سجدہ تلاوت ایک سجدہ ہے، لیکن اس سجدے سے کیا مراد ہے؟ میرے دوستو، سجدہ تلاوت سے نماز کے 2 سجدے مراد نہیں ہیں، بلکہ سجدہ تلاوت سے مراد قرآن پاک کے 15 مقامات کی تلاوت کرنے پر، قرآن پاک کی 15 آیات کی تلاوت کرنے پر ایک سجدہ کرنا مراد ہے۔ اب وہ مقام یا وہ آیت نماز کے دوران آئے یا نماز کے باہر آئے، بعض اہل علم کے نزدیک وہ مقامات 14 ہیں، لیکن صحیح اور راجح قول کے مطابق وہ مقامات، وہ آیات 15 ہیں، جیسا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأہ 15 سجدة فی القرآن منها 3 فی المفصل وفی سورة الحج سجدتان، رواہ ابو داود فی سننہ۔ سنن ابو داود کے حوالے سے حدیث ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید میں 15 سجدے پڑھائے، ان میں سے 3 مفصل میں ہیں اور 2 سورۃ الحج میں۔ اس حدیث کو ائمہ حدیث اور محدثین نے حسن قرار دیا ہے۔ تو وہ 15 آیات ہیں یا 15 مقامات ہیں جہاں پر سجدہ کرنا ہے۔ وہ مقامات اور وہ آیات کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 سورہ اعراف آیت نمبر 206، نمبر 2 سورۃ الرعد آیت نمبر 15، نمبر 3 سورۃ النحل آیت نمبر 49، نمبر 4 سورۃ الاسراء آیت نمبر 107، نمبر 5 سورہ مریم آیت نمبر 58، نمبر 6 سورۃ الحج آیت نمبر 18، نمبر 7 سورۃ الحج آیت نمبر 77، نمبر 8 سورۃ الفرقان آیت نمبر 60، نمبر 9 سورۃ النمل آیت نمبر 25، نمبر 10 سورۃ السجدہ آیت نمبر 15، نمبر 11 سورہ صاد آیت نمبر 24، نمبر 12 سورہ فصلت آیت نمبر 37، نمبر 13 سورۃ النجم آیت نمبر 63، نمبر 14 سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21، نمبر 15 یعنی آخری مقام اور آخری آیت ہے سورۃ العلق آیت نمبر 19۔ یہ وہ مقامات ہیں، یہ وہ 15 آیات ہیں کہ جن کی تلاوت کرتے وقت سجدہ کرنا مشروع ہے، خواہ وہ تلاوت نماز میں ہو یا نماز کے باہر ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی ان آیات سے یا ان مقامات سے گزرتے تو سجدہ فرماتے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے حوالے سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ القرآن فیقرأ سورة فیہا سجدہ فیسجد ونسجد معہ حتی ما یجد بعضنا موضعا لمکان جبہتہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا تو آپ خود بھی سجدہ کرتے تھے اور ہم تمام لوگ بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض کو پیشانی رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی تھی۔ اور سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے؟ کیا سجدہ تلاوت کرنا واجب اور فرض ہے یا سجدہ تلاوت کرنا مسنون ہے، سنت ہے؟ تو میرے دوستو، جمہور اہل علم کا قول یہ ہے اور صحیح اور راجح قول بھی یہی ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا سنت ہے، سجدہ تلاوت کرنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل
عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث یا یہ روایت ہے، صحیح بخاری کے حوالے سے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن ممبر پر سورہ نحل تلاوت فرمائی۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی آپ کے ہمراہ سجدے تلاوت کیا۔ جب آئندہ جمعہ آیا تو آپ نے ممبر پر پھر اسی سورہ کی تلاوت فرمائی، یعنی سورہ نحل کی۔ جب آیت سجدہ پر پہنچے تو فرمایا کہ لوگوں، ہم آیت سجدہ پڑھ رہے ہیں، جس نے اس پر سجدہ کیا اس نے ٹھیک اور درست کام کیا، اور جس نے سجدہ نہیں کیا اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بھی سجدہ نہیں کیا۔ اور ایک روایت میں اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ تلاوت ہم پر فرض نہیں کیا ہے، ہاں اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیحین میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا، کہ میں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی تو آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ تو ان روایات سے اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ تلاوت کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، ہاں اس کا حکم ہے سنت، مسنون ہے۔ سجدہ کرنا، سجدہ تلاوت کرنا مسنون ہے، لیکن سنت ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسے معمولی سمجھا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی امر مانع نہ ہو تو سجدے والی آیت پر سجدہ ضرور کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قرأ ابن آدم السجدہ فسجد اعتزل الشیطان یبکی یقول یا ویلہ الى آخر الحدیث، رواہ مسلم فی صحیح۔ صحیح مسلم کے حوالے سے حدیث ہے کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے وہاں سے بھاگتا ہے، روتے ہوئے وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہائے اس کی ہلاکت، یا ہائے میری ہلاکت، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس پر اسے جنت مل گئی، اور مجھے سجدے کا حکم ملا تو میں نے انکار کیا، اس لیے میرے لیے آگ ہے، میرے لیے جہنم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علیک بکثرت السجود، کہ اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کرے گا اور تمہارا کوئی گناہ ضرور معاف فرمائے گا۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت بھی نماز ہی کی طرح 7 اعضاء پر سجدہ کرنا ہے، لیکن جو شرائط نماز کے لیے ہیں وہ شرائط سجدہ تلاوت کے لیے نہیں ہیں، صحیح اور راجح قول کے مطابق۔ لہٰذا سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اگر باوضو ہو تو اچھی بات ہے، اور قبلہ رخ ہو جائے، اور قبلہ رخ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے، اور سجدے کی دعائیں پڑھے، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ یا اسی طرح سے اور دوسری دعائیں۔ اسی طرح سے سجدہ تلاوت کے لیے جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دعائیں پڑھیں، اور دوسری مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ پھر سجدہ میں دعا کرنے کے بعد بغیر تکبیر کے، بغیر اللہ اکبر کہے سر اٹھا لے اور ایک ہی سجدہ کرے۔ اور سجدہ کرنے کے لیے نہ تو یہ ضروری ہے کہ بغیر جو وضو والا ہے وہ جا کر کے وضو کرے، اور نہ ہی سجدہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر کے تکبیر تحریمہ کہے، یا اسی طرح سے سجدہ سے اٹھتے وقت تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، یا اسی طرح سے سجدہ کر کے سلام پھیرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور سجدہ تلاوت کی کئی دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ اسی طرح سے اور بھی دوسری دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان دعاؤں کو پڑھیں۔ ان 15 آیات کی تلاوت کرنے والے کو جس طرح سے سجدہ تلاوت کرنی چاہیے، اسی طرح سے سننے والے کو بھی سجدہ تلاوت کرنی چاہیے۔ البتہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ سجدہ تلاوت کرنا یہ فرض اور واجب نہیں ہے، بلکہ یہ مسنون عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.